3, 2, 1. ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ اس گاؤں میں حسن اور علی نامی دو دوست رہتے تھے جو ہمیشہ نئے نئے کارنامے کرنے کی سوچتے رہتے تھے۔ ہمیشہ نئے نئے کارنامے کرنے کی سوچتے رہتے تھے۔ دونوں کو دنیا میں ہونے والے عجیب و غریب کارناموں کی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان دونوں نے سنا کہ جنگل کے بیچ میں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک قیمتی خزانہ چھپا ہے۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کا دل جوش سے بھر گیا اور انہوں نے اس خزانے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر حسن کی دادی نے اسے سمجھایا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہمیشہ نیک نیتی اور دعا کے ساتھ ہی کوئی سفر شروع کرنا چاہیے۔ حسن اور علی نے اپنے سفر کا آغاز صبح کی نماز پڑھ کر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کا یہ سفر آسان اور محفوظ بنائے۔ سفر کے دوران ان کے ساتھ گاؤں کا ایک بزرگ بھی تھا جو کہ علم و حکمت کا خزانہ تھے۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو جنگل کے مختلف خطرات سے آگاہ کیا اور ان کو یاد دلایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ایمان کی روشنی میں آگے بڑھنا ہی ان کا اصل ہتھیار ہے۔ جنگل میں قدم رکھنے کے بعد ہی دونوں دوستوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں خطرناک جانور، گھنی جھاڑیاں اور اندھیری وادیاں تھیں، مگر دونوں نے نہ ہار مانی۔ جب بھی وہ تھک جاتے یا ڈر جاتے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دعا کرتے۔ وہ یاد کرتے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا اور ہر مشکل کو ایمان کے ساتھ پار کیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ پرانی مسجد تک پہنچ گئے۔ یہ ایک سادہ اور چھوٹی سی مسجد تھی جس کے در و دیوار سے پرانی تاریخ کی خوشبو آ رہی تھی۔ حسن نے مسجد میں داخل ہوتے ہی دعا کی کہ اللہ ان کی نیک نیتی قبول فرمائے۔ وہاں انہیں ایک پرانا صندوق ملا جس کے اندر ایک خوبصورت قرآن شریف اور کچھ پرانی دستاویزات تھیں۔ حسن اور علی کو یہ سمجھ آیا کہ اصل خزانہ کوئی سونے یا چاندی کا نہیں بلکہ قرآن کا علم اور ایمان کا نور ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اپنی روح کو تازگی بخشی۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو انہوں نے سب کو اپنے سفر کی کہانی سنائی۔ سب گاؤں والوں نے ان کی ہمت کی داد دی اور انہیں قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ ان دونوں دوستوں کو بھی یہ سبق ملا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم ایمان کی روشنی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اپنی روح کو تازگی بخشی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مشکل راستوں میں بھی اگر ایمان کا نور ساتھ ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ اللہ کی راہ میں کی گئی محنت اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔